السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت چہارم کی اردو کی کتاب سے اگلا سبق ہم بنیں گے اچھے شہری، اس کا جائزہ لیں گے اور مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلے صفحہ پر ٹھہرے اور بتائیے کہ ذیل میں 3 سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کے جوابات اسی صفحے پر موجود ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہے حامد صاحب اپنے بچوں کو کہاں لے گئے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ حامد صاحب اپنے بچوں کو قریبی پارک میں سیر کے لیے لے گئے۔ دوسرا سوال ہے بچوں کے ہاتھ میں پھول دیکھ کر حامد صاحب نے کیا کہا؟ تو بچوں کے ہاتھ میں پھول دیکھ کر حامد صاحب افسردہ لہجے میں کہنے لگے، بچوں یہ تم نے کیا کیا؟ پھول توڑنا تو بہت بری بات ہے۔ کیا تم نے پارک میں جگہ جگہ لگی ہوئی تختیاں نہیں دیکھی؟ پارک میں تختیوں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ تختیوں پر حامد صاحب نے کہا لکھا ہوا تھا تختیوں پر پھول توڑنا منع ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں بالکل سبق کے مطابق، تو یہ ہم نے حل کر لیے، یہ ہم نے دیکھ لیے۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ یہاں پر مشق شروع ہوتا ہے، جس طرح کہ عام طور پر الفاظ معنی سے ابتدا کرتے ہیں مشق کی، تو اس کی بھی ابتدا اسی طرح ہے، الفاظ ہے اور معنی بھی ہے۔ خیرامہ خیرامہ، آہستہ آہستہ چلنا، یہ معنی ہے۔ افسردہ، غمگین، پریشان۔ احترام، عزت۔ ضابطہ، اصول، قاعدہ، کوئی قانون وغیرہ۔ جھینپ کر، شرما کر۔ قصبہ، شہر سے چھوٹی بستی کو کہتے ہیں۔ خلاف ورزی، اصول توڑنا، کسی چیز کے خلاف کرنا۔ خاردار، کانٹے دار۔ آگے دیکھتے ہیں آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے۔ تو یہ الف ہے لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، تو یہ والا فقرہ یہ طیب نے کہا تھا، جس طرح کہ ہم یہاں پر دیکھ لیں گے کہ طیب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھو جی، طیب نے کہا باجان تختیوں کا تو ہمیں خیال ہی نہیں رہا، پھول اچھے لگے ہم نے توڑ لیے لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا جی، اچھا شہری صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، تو یہ فوزیہ نے کہا تھا اور یہ اس صفحہ پر ہے۔ فوزیہ کہنے لگی ابا جان اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا شہری صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے نمبر جیم، کون سی تختیاں؟ تو یہ عافیہ نے کہا تھا، پہلی صفحہ پر ہے، یہاں پر پہلے صفحہ پر ہے۔ عافیہ قریب آ کر کہنے لگی ابا جان کون سی تختیاں؟ اور پھر اگلا فقرہ ہے اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، یہ حامد صاحب نے کہا تھا، اور یہ صفحہ نمبر 23 پر ہے یہاں پر کہ حامد صاحب نے کہا بیٹا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے۔ اگلا فقرہ ہے ہمیں اپنے گلی محلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ عافیہ نے کہا تھا، اور یہ یہاں پر ہے۔ عافیہ نے کہا ابا جان ہمیں اپنے گلی محلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آپ نے کیا سمجھا کے تحت یہ سرگرمی۔ اب یہاں پر ہے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیے، تو جوابات ہم نے یہاں پر لکھے ہیں، یہ ذرا دیکھتے ہیں جی۔ پہلا سوال الف،
بچوں سے کیا غلطی ہوئی؟ بچوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے پارک سے پھول توڑ لیے تھے۔ سوال نمبر ب، فوزیہ کی استانی نے کیا بتایا تھا؟ جواب، فوزیہ کی استانی نے بتایا تھا کہ اگر تم اچھے شہری بننا چاہتے ہو تو تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ جیم، اچھے شہری کے اوصاف کیا ہیں؟ جواب، اچھے شہری کے اوصاف یہ ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتا ہے، وہ اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ڈاک خانہ ہو یا بینک وغیرہ، وہ ہر جگہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ سوال نمبر د، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے، طالب علم کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھے، بلا ضرورت بجلی اور پانی کا استعمال نہ کرے، گھر گلی محلے کو صاف ستھرا رکھے وغیرہ۔ تو یہ سوالات تھے، یہ بھی ہو گئے۔ اب مل کر کرے بات۔ اگر آپ نے کسی سیاحتی مقام، پارک، باغ یا تاریخی مقام کی سیر کی ہے تو اس کی تفصیلات بتائیے۔ آپ کو اس مقام کی کون سی بات پسند آئی؟ تو ہم نے کالام کی سیر کی تھی، تو اس کے بارے میں 3-4 لائنیں یہاں پر ہے۔ گزشتہ گرمیوں کی چھٹی میں ہم کالام کی سیر کو گئے تھے۔ کالام ایک خوبصورت اور سرسبز علاقہ ہے۔ یہاں کے پہاڑ درختوں سے گھرے ہوئے ہیں، یہاں پر گلیشیئر بھی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہاں کے بازار میں واقع جامع مسجد بہت پسند آیا، جو کہ سراسر لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں لفظوں کا کھیل۔ دیے ہوئے الفاظ میں سے اسم نکرہ اور معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ اسم معرفہ اور نکرہ، یہ ہم نے پچھلی سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم نکرہ وہ عام نام جو ہر کسی کا ہو سکتا ہے، اور معرفہ ایک خاص نام جو خاص جگہ یا خاص شخص یا کسی خاص چیز کا نام ہو۔ تو یہ درمیان میں یہاں پر مختلف نام دیے ہوئے ہیں، جس میں نکرہ بھی ہے، معرفہ بھی ہے، ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ یہاں پر لکھنا ہے۔ تو پہلے ہیں فوزیہ۔ تو فوزیہ ایک خاص نام ہے، کسی لڑکی کا ہو سکتا ہے، تو معرفہ یہ اسم معرفہ ہے، تو ہم نے یہاں لکھا۔ گلاب، تو گلاب ایک خاص پھول کا نام ہے، تو یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ اب پھول، یہ اسم نکرہ ہے، اس لیے کہ ہر ایک پھول ہم اس کو پھول کہہ سکتے ہیں۔ چنبیلی کا پھول، رات کی رانی کا پھول، گلاب کا پھول، اسی طرح دن کا راجا وغیرہ وغیرہ۔ تو پھول اسم نکرہ ہے، تو ہم نے یہاں لکھا۔ آدمی، آدمی بھی اسم نکرہ ہے، ہر ایک بندے کو آدمی کہہ سکتے ہیں، تو یہ اسم نکرہ ہے، ہم نے یہاں لکھا۔ اسکول، اسکول بھی ایک عام نام ہے، ہر ایک اسکول ہو سکتا ہے، سرکاری بھی ہو سکتا ہے، پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اسم نکرہ ہے، تو ہم نے یہاں لکھا۔ گلگت، تو گلگت ایک خاص علاقہ ہے، ہر ایک علاقہ گلگت نہیں ہوتا، تو یہ اسم معرفہ ہے، یہاں پر لکھ لیا ہم نے۔ ملک، ملک یہ کون سا ملک؟ تو یہ ایک عام اسم ہے، عام نام ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے، تو ہم نے یہاں پر لکھ لیا۔ ڈاک خانہ، ڈاک خانہ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ڈاک خانہ بھی اسم نکرہ ہے۔ گاؤں، گاؤں بھی کوئی گاؤں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اسم نکرہ ہے۔ ایران ایک خاص ملک کا نام ہے، اسم معرفہ ہے، تو ہم نے یہاں لکھ لیا۔ لاہور بھی ایک خاص شہر کا نام ہے، اسم معرفہ۔ حامد صاحب، یہ بھی ایک خاص شخص کا نام ہو سکتا ہے، تو ہم نے یہاں پر لکھ لیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، تو صفحہ نمبر 26 پر قواعد سیکھیے کے ذیل میں مذکر مؤنث حقیقی اور غیر حقیقی کے بارے میں ایک پورا صفحہ ہے، لیکن یہ اس مشق کا جو حصہ ہے، اس کو ہم اگلی ویڈیو میں بنائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک طویل طلب سرگرمی ہے، گرامر سے متعلق ہے، ذرا اس میں تفصیل ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سبق کا جو دوسرا حصہ ہوگا، تو ہم اس میں اس صفحے کو کلیئر کریں گے، پھر ہم حل کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، پڑھیں، تصویر کو غور سے دیکھیں،
پارک میں لگی تختیوں پر لکھی ہوئی ہدایات پڑھیں۔ تو پارک میں اکثر ایسی تختیاں جگہ جگہ لگی ہوتی ہے لکڑیوں سے بنا کر کہ ان پر مختلف ہدایات ہوتی ہے۔ تو پارکنگ دائیں جانب ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پارک میں آ گئے ہیں اور آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو دائیں طرف آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ اپنی گاڑی کو پارک کر سکتے ہیں۔ دروازہ کے سامنے گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، یعنی پارک کا جو دروازہ ہے، گیٹ ہے، اس کے سامنے گاڑی مت کھڑی کرو، اس لیے کہ اور لوگ بھی پارک میں آئیں گے۔ پالتو جانور ساتھ لانا منع ہے۔ پالتو جانور وہ جانور ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ گھروں میں پالتے ہیں، جیسے بکری، بھیڑ، گائے وغیرہ اور بلی وغیرہ۔ تو اس طرح یہ جانور پارک میں لے جانا یہ درست نہیں ہوتا۔ پارک کے عملے کے ساتھ تعاون کرے کہ وہاں پر جو لوگ ملازم ہیں پارک کے رکھوالی کرنے والے، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ کوڑے کو کوڑے دان میں ڈالیں، جو ڈسٹ بن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کہیں پر چپس کھایا یا کوئی چھلکے وغیرہ آپ سے رہ گئے، آپ ان کو پھینکنا چاہتے ہیں تو اس کو کوڑے دان یعنی ڈسٹ بن میں ڈالیں گے۔ پھول توڑنا منع ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں گے۔ تو یہ ایک تختیاں لگی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہے کچھ نیا لکھے، میں اچھا شہری بنوں گا۔ اس موضوع پر 10 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ تو سادہ جملے ہم نے لکھے ہیں۔ میں اچھا شہری بنوں گا، قانون کا احترام کروں گا، گلی محلے کو صاف رکھوں گا، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکوں گا، بجلی، پانی اور گیس کا مناسب استعمال کروں گا، قطار میں اپنی باری کا انتظار کروں گا، کیاریوں سے پھول نہیں توڑوں گا، جانوروں کے آرام کا بھی خیال رکھوں گا، بغیر ٹکٹ کے گاڑی میں سفر نہیں کروں گا، سب کا احترام کروں گا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا مشق کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کا جو بقیہ حصہ ہے پارٹ 2 جو کہ قواعد سے متعلق ہے، وہ ہم اگلے ویڈیو میں بنائیں گے۔ السلام علیکم۔